تیرا عجیب حال ہے، تو اس سے زندہ کے کھانا کھائے۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہ رمضان روزوں کا مہینہ ہے، ہماری تربیت کا مہینہ ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کی حکمتوں پر، جس کی برکتوں پر اور جس کے اثرات پر بڑی بڑی ہستیوں نے گفتگو کی ہے۔ ہمارے صوفیاء جو راہ باطن کے رہنما ہیں، احوال باطن کے رہنما ہیں، اور ہماری روحانی کیفیات کے، ہماری نفسیانی احوال کے، نفسیاتی احوال کے اصلاح کے لیے ہمارے طبیب ہیں، انہوں نے روزے کے احوال پر، روزے کی برکات پر اور روزے کے اثرات و رموز پر مختلف جہتوں کو ہمارے سامنے ان کو نمایاں کیا ہے۔ آج ہم جس شخصیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ صاحب کشف الموجود علی بن عثمان حجویری حضرت داتا گنج بخش ہے۔ حضرت داتا گنج بخش نے بہت ہی حکمت آمیز انداز سے اور حکمت افروز انداز سے روزے کی حکمتوں کو اور روزے کے بارے میں جو اسرار ہیں ان کو بیان کیا ہے کشف المحجوب کے اندر۔ کشف المحجوب کہتے ہیں حجابات کا ہٹنا، جو حجاب ہے بندے اور خدا کے درمیان ان کو ہٹا دینا، اس کو کشف المحجوب کہتے ہیں۔ یعنی وہ حقیقت جو چھپی ہوئی ہے، محجوب ہے، پردوں میں ہے، اس حقیقت کو نمایاں کر دیا جائے۔ اب وہ کون کون سے پردے ہیں؟ ان میں سے ایک پردہ روزے کے اسرار ہے، اور اس کو حضرت علی حجویری داتا گنج بخش نے 7واں پردہ قرار دیا ہے کہ یعنی انسان توحید کی حقیقت کو سمجھے، نماز کو سمجھے، اس کے بعد بقیہ جو معاملات ہیں، ذکر ہے، اذکار ہے، وغیرہ 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 مختلف چیزوں کو آپ نے بیان کیا ہے، زکوٰۃ ہے، تو روزے کا ذکر بھی کیا ہے۔ اچھا، یہاں بات بڑی امپارٹنٹ جو کرنے کی ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ روزے کے حوالے سے حضرت داتا گنج بخش نے 2 چیپٹر جو ہیں وہ کشف المحجوب میں بیان کیے ہیں۔ ایک چیپٹر پیورلی بھوک کے بارے میں ہے، نہ کھانے کے بارے میں، اور ایک روزے کے بارے میں ہے بطور روحانی معارف کے، روحانی معرفت کے، روحانی اسرار کے انکشاف کے۔ اب جو بھوک کے والے سے ہے، یہ 18واں چیپٹر ہے، جس میں انہوں نے بھوک اور اس کے متعلقات کو ڈسکس کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھوک شیطان کو قید کرنے کا ہیلا ہے، اور نفس بھوک کے بغیر کبھی بھی قابو نہیں آتا۔ اب دیکھیں نا کہ اگر فرعون بھوکا ہوتا تو کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا، بھوکا نہیں تھا نا تو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ تو حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ بھوک جو ہے وہ انسانی نفس کے اندر انکساری اور دل میں عجز پیدا کرتی ہے۔ اگرچہ بھوک سے جسم کو تکلیف ہوتی ہے لیکن روح کو پاکیزگی ملتی ہے، روح میں صفائی آتی ہے، روح میں چمک آتی ہے، روح مصفہ ہوتی ہے، روح اجلی ہوتی ہے، روح کی کثافتیں دور ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ عمل جس سے روح کو اتنے میرٹس مل رہے ہوں، اگر جسم کو تکلیف بھی ہوتی ہے تو اس سے کیا نقصان؟ ہونے دے۔ بھوک سے نقصان نہیں ہوا، بسیار خوری سے نقصانات ہوئے ہیں۔ آپ مثال دیتے ہیں حتیٰ کہ آدم علیہ السلام بھی جنت سے زمین پہ آئے کوئی چیز کھانے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے نہیں آئے۔ گویا ہمیں ایک سبق دیا گیا کہ خرابی کہاں ہے اور اصلاح کہاں ہوگی، خیر کہاں ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ بھوک جو ہے وہ صدیقوں کا طعام ہے، صدیقوں کا کھانا ہے۔ بھوک جو ہے یہ مریدوں کا مسلک ہے، اور بھوک شیطانوں کا قید خانہ ہے، کیونکہ بھوکے آدمی کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، لیکن یہاں پھر آپ ڈیفائن بھی کرتے ہیں، فرماتے ہیں جس کو کھانا نہیں ملا وہ اس بھوکے کی کیٹیگری میں نہیں آتا، کیونکہ اسے کھانے کی طلب ہے۔ کھانے کی طلب اور کھانے کی آرزو ہونا کھانے جیسا ہی ہے، شکم سیری جیسا ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس بھوک کا ذکر کر رہا ہوں جو کھانے سے استغنا کا نام ہے۔ آپ نے کمال جملہ ارشاد فرمایا جو بہت کوٹ بھی کیا جاتا ہے، لیکن فی الحال یہ کشف المحجوب میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیرا عجیب حال ہے، تو اس سے زندہ کے کھانا کھائے، حالانکہ تیرا کھانا اس لیے ہونا چاہیے کہ تو زندہ رہے۔ تو یہ صوفیاء کی جو اپروچ ہے، آپ دیکھیں کتنی پرپسفل اپروچ ہے، کتنی بامقصد اپروچ ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر عمل کو، حتیٰ کہ وہ عمل بھی جس کا تعلق ہماری بقائے حیات کے ساتھ ہے، اسے ایک مقصد کے تابع رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب جب روزے پہ آتے ہیں تو بات کا آغاز کرتے ہیں حضرت جنید بغدادی سے۔ حضرت جنید بغدادی کا
قول ہے جو حضرت داتا گنج بخش نے کوٹ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ روزہ آدھی طریقت ہے، آدھی روحانیت اور آدھا تصوف روزہ ہے۔ کیونکہ جب آپ روزے کے آداب کے ساتھ روزے پہ کاربند ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے روحانیت کا ڈسپلن تو طے کر لیا، اب صرف اس ڈسپلن کے اثرات اور نتائج باقی رہ گئے ہیں جن تک آپ نے پہنچنا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ ان نتائج اور ان اثرات اور ان برکات میں رکاوٹیں کیا کیا ہیں۔ جو ڈسپلن تھا اس کو آپ نے پکڑ لیا، اس کو آپ نے اختیار کر لیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر بہت تفصیل سے بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ روزہ ایک باطنی عبادت ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا روزہ میرے لیے، اس کا میں اجر دوں گا، کیونکہ روزے میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کے اللہ کو پتہ ہے کہ آپ روزے سے ہیں۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے۔ گویا روزہ دار کوالیفائی کر رہا ہوتا ہے اپنے اور اللہ کے درمیان رازوں کو ابزارو کرنے کا۔ اگر وہ واقعی روزے کو اس کے پورے آداب کے ساتھ رکھنا شروع کر دے اور اس کے پورے آداب کا لحاظ رکھنا شروع کر دے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ بتدریج اللہ کا رازدار بنتا چلا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ روزہ در حقیقت اپنے نفس کو روکنے کا نام ہے، اور یہی طریقت ہے۔ طریقت اسی کو کہتے ہیں۔ طریقت اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو ان چیزوں سے روک کے رکھے جن سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ ناظرین، کشف المحجوب کا ایک امتیاز اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے، یہ علی حجویر کی آپ بیتی ہے، یہ ان کی ظاہری اور باطنی خود نوشت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا، کمال جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے آپ سے ارشاد فرمایا اپنی زبان اور دیگر حواس کو قید کر کے رکھو۔ سبحان اللہ، اپنی زبان اور دیگر حواس کو قید کر کے رکھو۔ ناظرین، اب اس کے بعد اس فرمان پاک کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں علی حجویر کو تلقین فرمائی، اس کی جو وضاحت کی ہے داتا گنج بخش نے، وہ داتا گنج بخش کا حصہ ہے، آپ ہی کا خاصہ ہے۔ اب آپ آ جاتے ہیں حواس پہ۔ فرماتے ہیں آپ سے سمجھ جو ارشاد فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حواس ہمسا بہت اہم ہیں، ہماری زندگی میں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ اب پھر ان کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حواس ہمسا اتنے اہم ہیں کہ ان میں سے 4 حصے مخصوص ہیں اور 1 حص عام ہے، یعنی 4 حصے ایسی ہیں جو ایک خاص عضو کے اندر کنٹینڈ ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، شامہ سونگھتی ہے، زبان چکھتی ہے، کان سنتے ہیں۔ 1 حص چھونے کی پورے جسم میں ہے، سر سے لے کے پاؤں تک۔ گویا یہ حواس ہمارے رویے اور ہمارے اعمال کی جہت و سمت کا تعین کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں 2 امور کے علاوہ سارا علم حواس سے آتا ہے، ایک جو بدیہی امور ہیں اور ایک جو الہامی امور ہیں۔ ناظرین، بدیہیات یا بدیہی امور ان کو کہتے ہیں جو از خود انسان کو کلیئر ہوتے ہیں۔ مثلا ہمیں پتہ ہے 1 2 سے چھوٹا ہے، اس کے لیے کسی حص کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہونا ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسٹیبلشڈ فیکٹ ہیں، جن پہ اتفاق ہے، ان کے لیے کوئی ثبوت ہی نہیں مانگتا، ان کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں ان امور سے متعلق علم کے لیے حواس کا کوئی کردار نہیں ہے، اور جو الہامی علم ہے اس میں حواس کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ ظاہر الہام کے ذریعے آتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ مت بھولنا، ان دونوں علوم کی بھی پیورٹی یا امپیورٹی کا انحصار صرف حواس پہ ہے۔ ایک شخص صاحب الہام ہے، اس کو اللہ نے الہام کی صلاحیت دی ہے، لیکن اگر اس نے اپنے حواس کی تربیت نہیں کی اس کا الہام اسے گمراہ کر دے گا۔ اگر اس نے اپنے حواس کی تربیت کر رکھی ہے تو اس کا الہام اسے اتھنٹک راستے پہ لے کے جائے گا۔ گویا جو ہمارے حواس خمسہ ہیں یہ سائملٹینیسلی بیک وقت ہمارے جسم کے ساتھ بھی متعلق ہیں اور ہماری روح کے ساتھ بھی متعلق ہیں۔ روح کے جو علم کے سرچشمے ہیں یا روح جہاں سے علم لیتی ہے، وہ علم جب ہمارے شعور میں آتا ہے وہ اس وقت تک پیوریفائڈ رہتا ہے جب تک وہ پیوریفائڈ حواس کے فلٹر سے ہو کے آتا ہے۔ اور اگر وہ دیکھیں بات یہ ہے آپ نے جو کرنا تو حواس کے ذریعے سے ہے۔ انسان کو جو علم ملا اس علم کی ٹیسٹنگ تو حواس کے ذریعے سے ہوگی نا، انہی 5 سینسز کے ذریعے سے ہوگی۔ علی حجویریہ فرماتے ہیں اگر الہام کے ذریعے سے ملنے والا علم بھی
ان حواس سے گزر کے ہم تک پہنچا، ہمارے شعور میں پہنچا، جو حواس پیوریفائڈ نہیں ہے، تربیت یافتہ نہیں ہے، تو وہ علم سعادت کے بجائے شقاوت اور بدبختی کی طرف لے جائے گا، اطاعت کے بجائے معصیت کی طرف لے جائے گا۔ کتنے آپ کو ایسی مثالیں ملتی ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خواب خود دیکھے، ان کی خود کو انٹرپریٹیشن کی اور ایسے راستے پہ چل پڑے جو جہنم کا اور گمراہی کا اور انسانیت کی تباہی کا راستہ تھا۔ کتنی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اب یہ جو حواس کی تربیت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا یہ ہمارے سارے علوم کو نفع بخش بنانے اور صحت مند بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ اور یہ حواس کی تربیت کب ہوگی؟ جب آپ حواس کو محبوس کریں گے، ان کو باندھ کے رکھیں گے، ان کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، اور یہ روزے کے علاوہ ممکن نہیں ہے، صرف روزہ ہے جو یہ کر کے دکھا سکتا ہے۔ تو آپ نے اس طرح روزے کے معرف کو بیان کیا، روزے کی حکمتوں کو بیان کیا، اور بتایا کہ روزہ رکھ کے ہم نے کرنا کیا ہے۔ صرف بھوکا نہیں رہنا، خالی بھوکا رہنا ایک ایسی مشقت ہے جو لا حاصل ہے، اور بندہ مومن کی کوئی مشقت لا حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر آپ نے صوفیاء کے کردار سے مثالیں دے کے، صوفیاء کے احوال سے مثالیں دے کے ان چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے، ان چیزوں کو ایلابوریٹ کیا ہے کہ جو ہمارے آئیڈیل لوگ ہیں انہوں نے کس طرح سے روزے کے حقوق کا لحاظ رکھا ہے، اور کس طرح زندگی بھر روزے سے ملنے والی برکت کی حفاظت کی ہے، اور اپنے اعمال کے اوپر، اپنے اعضاء کے اوپر، اپنے حواس کے اوپر پہرا دیا ہے۔ تو جو روزے کی گفتگو کی ہے، روزے کے اسرار و معرف پہ گفتگو کی ہے حضور داتا گنج بخش نے کشف المعیوب کے اندر، اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے وہ تربیت لینی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے ظاہر اور باطن کے نگران بن کر ان پر وہ پہرا دے سکیں کہ یہ راہ راست سے منحرف نہ ہوں، اور یہ اس منزل کی طرف بڑھنے کے قابل، اس راستے کو چلنے کے قابل ہو جائیں جہاں پہ چلنا ہمارا منزل تک پہنچنا ہے، اور ہمارا جو ہے زندگی کا کوئی لمحہ ضائع ہونے کا خطرہ جو ہے وہ باقی نہ رہے۔